سب کچھ جھٹلا کے یہ زندگی گزار رہے، قرآن کو جھٹلا رہے، اللہ کی توحید کو، رسول کی رسالت کو، جنت کو، دوزخ کو، اس کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمیں تو کوئی تیاری نہیں ہے، نہ ہم معلومات حاصل، نہ کسی کی بات سنتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دنیاوی کامیابی ہی ہماری منزل ہے؟ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، کم از کم۔ یہ باقی جو تخلیقات ہیں، آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں، جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے ہر چیز کو جو زمین اور آسمان میں ہے میں نے مسخر کر دیا ہے۔ یعنی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے ظاہر کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور اسے اپنے گھر میں، جسے قرآن پاک میں دار السلام کہا گیا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ اب سلامتی کے گھر میں کیا ہے؟ وہاں اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اور باقی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو دیکھیں، دنیا کی کامیابی، دیکھیں دو منزلیں ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیاوی کامیابی ہی ہماری منزل ہے؟ دنیا کو اگر آپ نے منزل سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ہم نے کیا ہوا ایسا۔ آج ہماری یعنی رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ آج کا انسان ظاہر کے لیے جی رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کا جو آپ نے تانا بانا بنا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اور اپنی توقعات کو دیکھ لیں۔ یہ سارے کا سارا تعلق جو ہے، یعنی یہ ہماری ساری سوچیں جو ہیں ظاہر کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب بظاہر یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ایک شخص ہے، اس کے 2-3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کے ظاہر کے لیے، ظاہری تعلیم اور ظاہری کامیابی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ ماں کی اگر 2-3 بیٹیاں ہیں، وہ سوچتی رہتی ہے، اگر غریب ہیں مثال کے طور پہ، پیسے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ بیٹی پرائے دھن ہوتی ہے، تو ماں باپ کو ماں کچھ نہ کچھ جوڑتی رہتی ہے۔ کچھ اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ ایک بیٹی کے نام کر دیتی ہے کہ یہ تو فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے، تو ظاہر ہے پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ہم جو زندگی گزاریں اس وقت، یہ انتہائی ایک دھوکے کا ہم شکار ہو گئے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور آپ دیکھ لیں ہماری تمام سوچیں اور ہماری تمام کوششیں دنیا کے لیے وقف ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری تمام سوچیں اور ہماری تمام کوششیں صرف ظاہر کے لیے وقف ہیں۔ ظاہری کے متعلق ہم سوچتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہی ہماری پریشانی کا باعث ہے۔ میرا خاوند ایسا ہے، میری بیوی ایسی ہے، میرے بچے ایسے ہیں، میری ساس ایسی ہے، میری بہو ایسی ہے، بس اسی میں آپ کا جو ہے وقت گزرتا رہتا ہے۔ یہی شکوے شکایت، پیسے نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہیں، پیسے بہت ہونے چاہیے، چلو کوئی کاروبار ڈھونڈو اور یہ کرو اور وہ کرو، بس دنیا ہی کے متعلق آپ کی سوچ گھومتی رہتی ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ ہدایت کی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا
ولم یرد الا الحیات الدنیا، اے حبیب اس شخص سے آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے کہ دنیا اور دنیا۔ عام طور پہ دیکھیں میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اور بس میرا تو یہی ایک میسج ہے، اگر آپ اسے سوچتے ہیں اس پہ تو اسی پر سوچیں کہ کیا ظاہر ہی ہماری زندگی ہے، یہ دنیا ہی میں ہم ساری زندگی بتا دیں گے، یعنی اسی کی سوچ میں۔ ایسا سوچنا جو ہے نہایت تباہ کن ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بات کہوں کہ ایک سفر آپ شروع کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں سے لاہور تک کا، یہ تقریباً جتنا بھی ہے چلیں 500 کلومیٹر کا لگا لیں جو بھی ہے 500 کلومیٹر کا لگا لیں، لیکن بیچ میں ایک گھڑا ایسا آتا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ لاہور جاتے سے پہلے ایک گھڑا آتا ہے، بہت بڑا گھڑا آتا ہے، اور یہ موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں، لیکن اس موٹر وے پہ ایک بہت بڑا گھڑا ہے۔ اگر آپ کو یعنی اس راستے پر لاہور کو منزل بنا کے لاہور کے راستے پر آپ چلتے ہیں اور آپ سفر کے خطرات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے اور گڑھا ہے تو کیا ہوگا؟ 100 عام طور پہ جو گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، جہاں پرائیویٹ کاریں ہوں 120 130 کی اس میں جاتی ہیں، تو وہ گڑھا دور سے نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ یعنی 500 جو حد نظر ہے مثال کے طور پہ وہ 1 میل ہوگی زیادہ سے، 1 میل کا جو یا 1 کلومیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے سڑک پہ، باقی تو سڑک ہے لیکن تفصیل نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ کو گڑھے کا پتہ چلتا ہے جب آپ گڑھے کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، تو نتیجہ کیا کہ آپ اس گڑھے میں گر جاتے ہیں بمائے فیملی کے۔ تو یہ دیکھیں دنیا کا سفر ہے، دنیا کا سفر ہم کر رہے ہیں نا، یہ دنیا ایک سفر ہے، اس میں ایک گڑھا ہے۔ اگر دنیا میں سفر کرتے ہوئے آپ نے اس راستے پہ یعنی دنیا کے جو آپ راستہ طے کر رہے ہیں، زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ قرآن سے بھی میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ اب گڑھا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نہ کسی سے سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ کوئی آپ کو ایک آدمی آ کے کہتا بھی ہے کہ بھئی یہ راستے میں ایک بہت بڑا گڑھا ہے، یہ میں مثال حقیقت پہ لا رہا ہوں، تو اس کو آپ جھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اللہ کی کتاب میں بھی ہے کہ بھئی یہ گڑھا ہے، تو اس کو بھی آپ جھٹلا دیتے ہیں، یقین ہی نہیں کرتے۔ آج تو کتاب اللہ پہ اور یعنی رسول کی باتوں پہ ہمیں یقین تو نہیں ہے، زبانی طور پہ ہم مانتے ہیں لیکن قرآن پہ ہم عمل تو نہیں کرتے، نہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ لفظی کلامی بات ہے کہ ہم مانتے ہیں، ماننا کیا ہوتا ہے؟ آپ عمل کریں تو مان دیں۔ تو بہرحال یہ گڑھا ہے، ہمیں پیغمبر نے بھی بتا دیا اور اللہ نے بھی کتاب الہی میں بتا دیا، فاتقوا النار، آگ سے بچو، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو دیکھیں اگر دنیا کا سفر بنا سوچے سمجھے ہم کریں گے اور جیسا کہ ہم کر رہے ہیں تو آپ لازماً اس گڑھے میں گریں گے۔ ابھی تو آپ کا یقین نہیں ہے، لیکن جب آپ نے تو سب کچھ جھٹلا دیا ہے، عملی طور پہ آج کے مسلمان نے سب کچھ جھٹلا کے یہ زندگی گزار رہے، قرآن کو جھٹلا رہے، اللہ کی توحید کو، رسول کی رسالت کو، جنت کو، دوزخ کو، اس کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمیں تو کوئی تیاری نہیں ہے، نہ ہم معلومات حاصل نہ کسی کی بات سنتے۔ اب مثال کے طور پہ میں لائیو ہمارا پروگرام جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں 7-8 آدمی ہوں گے، لیکن اگر کوئی لڑکی ہے وہ کوئی گانا گا رہی ہے تو آنن فانن وہ ہزاروں کی تعداد میں، اور وائرل ہو جائے تو لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ آپ دیکھیں نا، سوچیں آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس چیز کو سن رہے ہیں، کس پہ توجہ دے رہے ہیں آپ تو دنیا پہ، دنیاوی عیش و آرام اور ہا ہو اور یہ مزے اور یہ فن اور یہ اور وہ، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔
تو دیکھیں دنیا کو ہم نے تو کامیابی سمجھ لیا ہے، لیکن دنیا کی کامیابی کا اگر آپ یہ ذہن بنا لیتے ہیں تو آخرت میں آپ فیل ہوں گے، دنیا کے امتحان میں آپ فیل ہو جائیں گے، اور آخرت میں آپ کا ٹھکانہ ناکامی کی جگہ ہے، اور اللہ کی ناکامی کی جگہ جنت نہیں ہے بلکہ اس کا نام دوزخ ہے۔ تو پھر آپ مطلب آپ یعنی شعوری یا غیر شعوری طور پہ آپ کا ہر قدم، زندگی کا ہر قدم جو ہے وہ دوزخ کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم لوگ جو موت آتی ہے وہ غفلت کی حالت میں آتی ہے، عام طور پہ دنیا ہی کی سوچ بچار میں ہم جو ہے موت کو گلے لگا لیتے ہیں، دنیا ہی کے۔ بہرحال ان تمام باتوں پہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے، یہ تمام باتیں سوچنے کی ہیں، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں خبردار کر لیا ہے۔ الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سناتے اور اس دن کے انجام سے تمہیں ڈراتے؟ تو وہ تو آئے ہیں۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، سورہ ملک میں ہے نا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ اس وقت کہیں گے کہ آیت ہوتا، ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا۔ یہ کون کہے گا؟ یہ آج کے مسلمان کہیں گے۔ تو اس بات پہ ذرا سوچیں، یہ جھٹلانے کی عادت کو چھوڑ دیں اور تصدیق کریں روز قیامت کی، اعمال کے نتائج کی، جنت کی، دوزخ کی، اور دین اسلام کو قبول کر لیں اور کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔